فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ انسان بھی عجیب ہے کہ دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ جو آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالہ سال صبر کرنا کس طرح رائے گاں کرے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحے کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت ضرور لائے گا جب تم اپنے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، اللہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین دے گا، کیونکہ اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اپنے غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف کو دور بھی کرے گا۔ پتہ ہے جب ساری دنیا ہمیں چھوڑ دیتی ہے تو ہم پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بے شک ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے لیکن ہمارا اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی ہمیں انسان کے ہاتھوں رسوا نہیں کرے گا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر
اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس تمہیں ذرا سی اس کی طرف آنے کی دیر ہے۔ جب سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ ہیں تو پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی تمہارے مستقبل کو بھی تھام لے گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی امید میں تم دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہیں، وہ لمحات جب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ خوشی ہوگی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال مت کرو، بس ثابت قدم رہو، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ انتظار کرنا مشکل ضرور ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر تم دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔